ایک دم گھٹتی پسینہ آور دوپہر تھی جب کراچی کی لی مارکیٹ کی تنگ دھول بھری اور شور سے بھری گلیوں میں اچانک ایک ہنگامہ برپا ہوا، جہاں ایک پرانے خستہ حال ہوٹل کے ایک کمرے سے 2 لاشیں برآمد ہوئیں جنہوں نے نہ صرف پولیس کو بلکہ پورے شہر کو سکتے میں ڈال دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، جہاں تماشائی، مقامی دکاندار اور صحافی اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ مقتولین میں 43 سالہ دوستین اور 24 سالہ بشرا شامل تھے، جنہیں ہوٹل کے پیلے دھبوں سے بھرے رجسٹر میں باپ بیٹی کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ لیکن جب پولیس نے اس خون آلود کمرے میں قدم رکھا تو وہاں کا منظر کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا، جو ایک گہرے شرمناک راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ باپ بیٹی نہیں بلکہ ایک ناجائز تعلق کے بندھن میں جکڑے ہوئے تھے۔ کمرہ ایک قتل گاہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دوستین زمین پر پڑا تھا، اس کے سینے، بازو اور گردن پر گہرے خونریز زخم تھے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، خون سے لت پت، اور اس کی آنکھیں خالی آسمان کی طرف تک رہی تھیں، جبکہ بشرا بستر پر تھی، اس کا جسم خون سے ڈوبا ہوا، ایک ہاتھ کٹا ہوا اور چہرے پر خون کی ایسی تصویر جمی ہوئی تھی کہ گویا وہ اپنی آخری سانس تک چیخ رہی تھی۔ کمرے میں بکھرا ہوا سامان، الٹ پلٹ کرسیاں، ٹوٹا ہوا آئینہ، دیواروں پر خون کے چھینٹے اور فرش پر سرخ دھبوں کا ایک نقشہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی بے رحم صفاقی کا نتیجہ تھا۔ پوسٹ مارٹم نے تصدیق کی کہ دونوں کو تیز دھار ہتھیار سے بے رحمی سے ذبح کیا گیا، اور بشرا کے کٹے ہوئے ہاتھ نے واضح کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری لمحات تک مقابلہ کیا۔ شاید اس نے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی یا اپنے قاتل کو روکنے کی جد و جہد کی۔ پولیس نے فوراً تفتیش شروع کی، ہوٹل کے عملے سے پوچھ گچھ کی، جن میں سے کچھ تو خوف سے کانپ رہے تھے، رجسٹر کا جائزہ لیا اور ہوٹل کے پرانے دھندلے CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کی، جس میں ایک شخص جو بعد میں بشرا کا بھائی عزت خان نکلا، رات کے اندھیرے میں ہوٹل میں داخل ہوتے اور کچھ دیر بعد تیزی سے نکلتے دیکھا گیا۔ اس کا چہرہ فوٹیج میں صاف تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی جو پولیس کے لیے مشکوک تھی۔ موبائل فون ریکارڈز نے مزید ثبوت فراہم کیے، جن سے پتہ چلا کہ عزت خان نے قتل سے چند گھنٹے پہلے بشرا سے رابطہ کیا تھا، اور اس کی آخری لوکیشن ہوٹل کے قریب ہی تھی، جو اسے جرم کے وقت وہاں سے موجود ہونے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عزت خان کو کراچی کے گنجان گندگی سے اٹے مضافاتی علاقے سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ ایک چھوٹے سے گھر میں چھپا ہوا تھا، اور ابتدائی پوچھ گچھ میں وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ضد تھی، لیکن جب پولیس نے CCTV فوٹیج، فون ریکارڈز اور گواہیوں کے بیانات کے ٹھوس ثبوت پیش کیے تو وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے اعتراف کیا کہ اس نے خاندان کی عزت پر دھبا لگنے کے خوف سے اپنی بہن بشرا اور اس دوستین کو غیرت کے نام پر قتل کیا، کیونکہ اسے کچھ دن پہلے ان کے ناجائز تعلق کا پتہ چلا تھا، جو اس کے لیے ایک ایسی توہین تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاندان کے لیے عزت سب کچھ تھی، اور بشرا کا یہ رشتہ اس عزت کو پامال کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس دھبے کے خون سے دھونا ضروری ہے، اور اس نے ہوٹل میں جا کر دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کو ابتدائی طور پر لگا کہ یہ ایک عام غیرت کے نام پر قتل کا کیس ہے، جو کراچی کی گلیوں میں کوئی نئی بات نہیں تھی، اور وہ سمجھے کہ کیس حل ہو گیا ہے کیونکہ عزت خان کا اعتراف صاف تھا، اور ثبوت اور شواہد بھی اس بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی تفتیش گہری ہوئی، ایک غیر متوقع موڑ سامنے آیا، جس نے اسے ایک سادہ جرم سے ایک پیچیدہ گناہگار سازش کی داستان میں بدل دیا۔ ہوٹل کے ایک ملازم جو پولیس کی مسلسل پوچھ گچھ سے گھبرا کر کانپ رہا تھا، اس نے آخرکار ایک نام نہ لیا، شاہد، جو عزت خان کا قریبی دوست تھا اور ہوٹل میں رات کی شفٹ پر کام کرتا تھا۔ اس ملازم نے بتایا کہ شاہد قتل کی رات کمرے کے قریب دیکھا گیا تھا، اور اس کی حرکات مشکوک تھی، گویا وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا یا کسی سے چھپ رہا تھا۔ پولیس نے فوراً شاہد کے فون ریکارڈز چیک کیے، اور جو انکشاف ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ شاہد کئی ہفتوں سے دوستین کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسے بلیک میل کر رہا تھا، کیونکہ اسے بشرا اور دوستین کے ناجائز تعلق کا پتہ چل گیا تھا، اور وہ اس راز کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ شاہد نے دوستین سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا، اسے دھمکی دی کہ وہ اس راز کو سب کے سامنے لے آئے گا،
لیکن جب دوستین نے صاف انکار کر دیا اور اسے مزید پیسے دینے سے انکار کیا تو شاہد نے ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عزت خان غیرت کے معاملے میں سخت گیر ہے اور اپنی بہن کے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس نے عزت خان کو فون کیا، اسے بشرا اور دوستین کے تعلق کی تفصیلات بتائیں، ان کے ہوٹل میں موجود ہونے کی اطلاع دی اور اسے فوراً وہاں جانے پر اکسایا، یہ جانتے ہوئے کہ عزت خان کا غصہ اسے قتل پر مجبور کر دے گا۔ عزت خان جو اپنے خاندان کی عزت کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا، شاہد کی باتوں سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے سر پر خون سوار ہو گیا اور وہ فوراً ہوٹل کو پہنچا، جہاں اس نے اپنی بہن اور دوستین سے ملاقات کی، ان سے سخت جملوں میں بات کی اور پھر غصے کی حالت میں ایک تیز دھار چھری سے دونوں پر متعدد وار کیے، انہیں خون میں نہلا دیا اور کمرے کو ایک قتل گاہ میں تبدیل کر دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ شاہد جو ایک چالاک، لالچی اور بے اصول شخص تھا، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جب عزت خان کمرے سے نکل گیا تو وہ چپکے سے اندر داخل ہوا۔ دوستین کی جیب سے قیمتی سامان بشمول اس کا پرس، ایک مہنگی گھڑی، کچھ نقدی اور ایک چھوٹا سا زیور چوری کر لیا، یہ سوچ کر کہ سارا الزام عزت خان پر پڑے گا اور وہ خود بچ نکلے گا۔ شاہد نے یہ سب کچھ اس طرح کیا کہ کوئی اس پر شک نہ کرے، لیکن اس کی چالاکی اس وقت بے نقاب ہوئی جب پولیس نے اسے حراست میں لیا اور اس کے گھر کی تلاشی لی، جہاں سے چوری شدہ سامان برآمد ہوا، جس میں دوستین کا پرس، گھڑی اور زیور شامل تھا۔ جب پولیس نے شاہد کے خلاف فون ریکارڈز، گواہوں کے بیانات اور برآمد شدہ سامان کی ٹھوس ثبوت پیش کیے تو وہ اپنی ساری چالاکی بھول گیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے دوستین کو بلیک میل کیا، عزت خان کو اکسایا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر چوری کی تاکہ وہ اپنا مالی فائدہ حاصل کر سکے۔ عدالت میں عزت خان اور شاہد کے خلاف مقدمہ چلا جو کئی ماہ تک جاری رہا، جہاں عزت خان نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی بہن کے تعلق سے شدید صدمہ پہنچا تھا اور اس نے خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے شاہد نے اپنی سازش کا آلہ بنایا۔ شاہد کی سازش سامنے آنے کے بعد عدالت نے اسے بھی برابر کا مجرم قرار دیا، کیونکہ اس کی لالچ اور چالاکی نے اس خون ریزی کو جنم دیا، اور اگر یہ راز عزت خان تک نہ لے جایا جاتا تو شاید یہ قتل کبھی نہ ہوتا۔ دونوں کو قتل، سازش اور چوری کے الزامات میں سخت سزا سنائی گئی اور عزت خان کو عمر قید جبکہ شاہد کو طویل جیل کی سزا دی گئی۔ یہ کیس کراچی میں غیرت کے نام پر ہونے والے قتلوں میں ایک پیچیدہ اور منفرد مثال بن گیا، جس نے معاشرے میں کئی گہرے سوالات اٹھائے کہ کیا عزت خان یہ قدم اٹھاتا اگر شاہد اسے مشتعل نہ کرتا؟ کیا شاہد کا لالچ اور اس کی سوچی سمجھی سازش اس خون ریزی کی اصل وجہ تھی؟ کیا غیرت کے نام پر ہونے والے جرائم ہمیشہ صرف خاندانی عزت کے گرد گھومتے ہیں، یا ان کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں لالچ اور ذاتی مقاصد کے تحت ہوتی ہیں؟ کیا معاشرے کا وہ دباؤ جو عزت کو سب کچھ سمجھتا ہے لوگوں کو ایسے فیصلوں پر مجبور کرتا ہے جو ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنتے ہیں؟ اس واقعے نے کراچی کی گلیوں، چائے خانوں اور دفتروں میں طویل بحث چھیڑ دی، جہاں لوگ اسے ایک سبق آموز کہانی کے طور پر زیر بحث لاتے، اور اس نے لوگوں کو غیرت، لالچ، سماجی دباؤ اور انفرادی فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کہانی آج بھی کراچی کے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے، جو اسے ایک ایسی داستان کے طور پر یاد کرتے ہیں جو بتاتی ہے کہ بعض اوقات وہ جرائم جو سطح پر سادہ نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے گہری تاریخ، پیچیدہ سازشیں چھپی ہوتی ہیں جو معاشرے کے چہرے پر ایک اور داغ چھوڑ جاتی ہیں، اور اس نے شہریوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ غیرت کے نام پر خون بہانے سے پہلے حقیقت کو جاننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ایک غلط فیصلہ نہ صرف زندگیاں چھین لیتا بلکہ خاندانوں، رشتوں اور معاشرے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔